الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، دنیاوی حالات سے تنگ ضعیف الاعتقاد افراد اکثر جعلی عاملوں اور مختلف راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور مشکلات میں مزید دھنستے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں تو وہ یقیناً بہتر ہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ میری ہر دعا اور التجا میرا رب سنتا ہے اور اسے پورا فرماتا ہے۔ جس پروردگار نے ہمیں ایمان، آنکھ، ناک، کان اور دیگر بے شمار نعمتیں بن مانگے عطا کی ہیں تو کیا وہ مانگنے پر نہ دے گا؟ یقیناً وہ ضرور اور ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اہل ایمان کا ایسا یقین ہو جائے تو پھر ان کی مرادیں دعا کرتے ہی برآتی ہیں۔ اگر وہ سمندر میں چلیں تو سمندر بھی انہیں راستہ دیتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں اور ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو دوستو، اللہ پر بھروسے اور اللہ پر یقین کے ایسے ہی واقعات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جنہیں سننے کے بعد یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی ایمان اسی طرح پختہ اور اللہ پر بھروسہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پیارے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ وہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری یعنی کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک خط اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آئے۔ پھر کہا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو مجھ پر وہ راضی ہو گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مقررہ مدت میں پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی لی جس میں رقم تھی، دریا میں بہا دی، اور اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب یعنی کہ قرض دار واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر میں ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں نے تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی چیز
کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مگر اس نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرضہ ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ تو دوستو اللہ پر یقین ایمان جب پکا ہو تو انسان سمندروں میں بھی چل لیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جس کو ویڈیو بھی کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جی ہاں دوستو، بھارت کے ایک شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، ان کے پاس کافی علم تھا۔ ایک عورت اپنی بھینسوں کا دودھ نذرانے کے طور پر انہیں دینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ عورت دیر سے پہنچی تو بزرگ نے سوال کیا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس لڑکی نے کہا کہ آتے ہوئے جس دریا کو پار کرتی ہوں آج وہ دریا اپنے جوبن پر تھا، یہی وجہ ہے کہ دریا کی بے توج موجوں نے آج مجھے کافی مشکلات میں گھیرے رکھا اور مجھے دریا کراس کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ بزرگ نے کہا کہ تم اللہ کا نام لیتی اور فوراً اس دریا کو کراس کر کے چلی آتی۔ عورت نے کہا کہ اچھا، اگر آئندہ ایسی صورتحال ہوئی تو میں ایسا ہی کروں گی۔ پیارے دوستو، اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور اس کے کچھ مہینے بعد پھر سے وہی صورتحال ہو گئی کہ وہ عورت ان بزرگوں کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی کہ دریا اس دن پھر چوبن پر تھا۔ وہ عورت اس بزرگ کے پاس پہنچتی ہے تو بزرگ پوچھتے ہیں کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، دریا نے تجھے پریشان تو نہیں کیا؟ وہ عورت بابا جی کو کہتی ہے کہ بابا جی آپ نے تو مجھے ایسا نسخہ بتا دیا کہ میری زندگی آسان کر دی۔ آج بھی دریا جوبن پر تھا لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں پاؤں رکھا اور چلتی چلی گئی اور کچھ ہی وقت میں میں نے دریا پار کر لیا۔ میں نے جیسے ہی اللہ کا نام لے کر اللہ سے مدد چاہی اور دریا میں قدم رکھا، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ دریا چل ہی نہیں رہا تھا، بالکل ایسے کہ جیسے صدیوں سے اس دریا میں ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں تھا۔ وہ بزرگ اس عورت کی بات سن کر حیران ہوتے ہیں اور بہت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ بزرگ کہنے لگے کہ اصل مرتبے کی حقدار تو تم ہو کہ تمہارا اللہ پر ایمان اتنا پختہ ہے کہ تم نے بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی پانی کے بہاؤ کی فکر کے صرف اللہ کی مدد چاہی اور پھر اس مدد پر اتنا یقین کر لیا کہ تم دریا میں اتر گئی اور پھر زندہ سلامت بچ کر آ بھی گئی ہو۔ تو جس کا ایمان اتنا کامل ہو، حقیقی ولی وہی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں کسی بھی مقام و مرتبے کے قابل نہیں ہوں، دراصل یہ تمام مقام اور مرتبے تمہیں ملنے چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی خبر تھی جو کافی عرصے تک سوشل میڈیا پر وائرل بھی رہی۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اس حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کا ایمان پختہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہو تو آپ کا ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور جو کام آپ کو ناممکن نظر آتے ہیں وہ کام بھی ہونے لگتے ہیں۔ بے شک دوستو، یہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہے۔ دریا کی بہتی تیز موجوں میں اس طرح سے قدم اتار دینا یقیناً کوئی معمولی بات نہیں، اللہ پر پختہ ایمان اور یقین اور بھروسے کا نتیجہ ہے۔ کوئی بھی مشکل وقت آئے، کتنی ہی پریشانی آئے، بس صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہیے اور بے شک وہی کار ساز ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی دو جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے اختیار میں ہے کہ کس کی پریشانی کس طرح سے کب اور کیسے دور کر دے، اور بے شک وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے اور بے شک وہی اس کارخانہ عالم کے چلانے والا ہے۔ اور پیارے دوستو، اللہ کے عشق اور معرفت الہی میں خالص بننا بہت اہم ہے۔ جب وہ شخص خالص بن جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ میرے بندے تو میرا ذکر زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے، میں تیرا ذکر اور عرش پر کروں گا۔ تو میرا ذکر گناہ گاروں میں بیٹھ کر کرتا ہے، میں تیرا ذکر معصوم فرشتوں کی صف میں کروں گا۔ تو دوستو، نفسا نفسی کے اس عالم میں ادھر ادھر کے مت ہو جائیے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیے۔ دنیاوی حالات سے تنگ ضعیف الاعتقاد افراد اکثر جعلی عاملوں اور مختلف راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور مشکلات میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، بے شک
وہی بہتر مسبب الاسباب ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو واقعات بتائے ہیں، بے شک ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔